الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة الأولى. وقال أيضا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال أيضا إن الله يحب التوابين. عزیزان محترم، چونکہ آج شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کی شب بھی ہے، ان کا دن ویسے تو گزر گیا ہے، لیکن رات جو آئی ہے وہ دن گزرنے کے بعد، شہادت کا دن گزرنے کے بعد کی فوراً رات ہے. اس کی مناسبت سے امام محمد باقر علیہ السلام کی ہستی ائمہ معصومین میں کچھ ایسی ہی اہمیت کی حامل تھی کہ باقی ائمہ کو رسول اللہ نے سلام نہیں بھجوایا ہے. امام باقر علیہ السلام کو خاص طور پر رسول اللہ نے سلام بھجوایا ہے. کوئی تو خاص بات تھی کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ نے امام باقر علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور انہی کے ذریعے سے وہ علمی بساط بچھانا تھی کہ جو علمی بساط سبب تھی دین مبین اسلام کے قیامت تک باقی رہنے کے لیے. اسی لیے تو باقر العلوم کہا ہے. اور ساتھ ساتھ اس باقر العلوم کے ساتھ اگر اس بات کو بھی ملایا جائے جو جابر کے روایت میں کہا گیا، جابر ہی تو وہ راوی ہے نا، رسول اللہ سے لے کر کے جو ہے امام باقر علیہ السلام تک نابینا ہو چکے تھے، لیکن سلام جو جابر ہی نے رسول اللہ کا امام باقر علیہ السلام تک پہنچایا. جابر کی روایت میں اب آپ سوچئے کہ جب امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں جابر ہوں گے تو کتنے بوڑھے ہو چکے ہوں گے. جو رسول اللہ کا صحابی ہے، 6 معصوم سمجھ لے گزر کر کے آ گیا ہے، کتنا بوڑھا ہو چکا ہوگا، نابینا ہو چکے ہیں، بڑھاپے کا عالم ہے، اور ہر جگہ پر آواز لگاتے ہیں این الباقر و این الباقر، کہ باقر کہاں ہے، باقر کہاں. کیونکہ دیکھنے کی طاقت تو نہیں، خالی سننے کی طاقت ہے، اور کسی کے چلنے کی رفتار سے اندازہ لگاتے ہیں. امام باقر کا جابر نے چلنے کے انداز سے یہ اندازہ لگایا کہ رسول اللہ کی چال چل رہے ہیں، تو یہی امام باقر علیہ السلام ہوں. چنانچہ جابر اپنے اندر فخریہ انداز میں یہ سوچ کر امام باقر علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن رسول اللہ، اب مجھے زندگی میں سمجھ میں آیا کہ مرض صحت سے بہتر ہے، غربت امیری سے بہتر ہے، تنگ دستی توانگری سے بہتر ہے. اور اس طرح کچھ جو خصوصیات گناتے گئے اور کہتے گئے کہ ہم
جو کمزوری کی حالت میں ہوتے ہیں، یہی وہ حالت ہے جو اس کو میں اب سمجھا ہوں کہ یہ بہتر ہے کہ انسان کمزوری کی حالت میں رہے توانگری کی حالت کی نسبت۔ تو امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نحن لیس کذالک، ہم اس طرح نہیں ہیں۔ تو باقر کو، جابر کو تعجب ہوا کہ میں رسول اللہ سے لے کر آج چھٹے معصوم تک میں جو ہے معصوم کے ساتھ زندگی گزار چکا ہوں، تو اب مجھے تو یہ بات سمجھ میں آئی تھی امام باقر اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو جابر نے کہا تعجب سے کہ یا ابن رسول اللہ فکیف انتم، آپ کس طریقے سے ہیں؟ تو اس وقت جو ہے امام باقر علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ جابر کو سنایا اور کہا کہ ہم اگر اللہ خوشی دے تو خوشی میں راضی ہے، غم دے تو غم میں راضی ہے، اللہ زندگی دے تو زندگی میں راضی ہے، اگر موت دے تو موت میں راضی ہے، اللہ توانگری دے تو توانگری میں راضی ہے، اللہ کمزوری اور ناتوانی عطا کرے تو اس ناتوانی میں ہم خوش ہیں، اللہ بیماری دے تو بیماری میں ہم خوش ہیں، اللہ صحت دے تو صحت میں، ہم اللہ کے ہر امر میں اطاعت کرنے اور اس کی ہر چیز پر راضی ہیں۔ تو قرآن نے ارشاد فرمایا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اہل بیت ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوائے اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ اور سوچتے ہی نہیں ہیں، جو کچھ بھی سوچتے وہ اللہ کی مرضی ہوا کرتی ہے، اس کے علاوہ کچھ سوچتے نہیں، وہ کیسی بھی حالت ہو وہ اللہ کی مرضی والی حالت رکھتے ہیں۔ یہ ایک علم کے ساتھ اس معرفت کے درجے کو پہنچنا، یہ امام باقر علیہ السلام کا ایک تاریخی جملہ تھا، جس طرح امام رضا علیہ السلام کا صلوات اللہ علیہ رازداری کے سلسلے میں کہ انسان اپنے رازوں کو لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور ہر چیز ہر ایک کو بتاتا نہ پھرے، ہر چیز ہر ایک کے اندر ڈکلیئر نہ کرتا پھرے۔ انسان میں وقار، ہیبت، انسان کی شخصیت، اس کے پر بڑا اثر پڑتا ہے انسان اپنے رازوں کا اگر نہ چھپائے تو، اپنے رازوں کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرنا۔ ایک عقل مند انسان ہر ایک کو اپنا راز نہیں بتاتا ہے، جس پر اعتماد ہو، جو اچھا مشورہ دینے والا ہو، جو ہمارے مفاد میں اور ہمدردی رکھنے والا، اسی سے صرف بات کرتا ہے اور اسی سے مشورہ لیا کرتا ہے اور اپنے راز کو اس کے سامنے ڈکلیئر کرتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے، 8ویں امام نے راز داری کے سلسلے میں کہا کہ راز چھپانے سے چھپتا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے نفس میں جو راز ہے اس کو اپنے دل سے مٹا کر کے رکھ دیں، وہ کہ ہے ہی نہیں، تب وہ راز رہے گا۔ اس لیے کہ جب آپ اپنے دل میں رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی بات نکل جایا کرتی، اس لیے اس کو بالکل ختم کر دیں، وہ ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے ہی نہیں، تب وہ راز رہتا ہے۔ یہ ایک بڑا تاریخی جملہ تھا امام رضا علیہ السلام کا، راز رکھنے کا سسٹم امام علیہ السلام نے بیان کیا۔ یہاں پر بھی امام باقر علیہ السلام کہا ہم اللہ کی ہر رضا پر راضی ہیں، ہر مرضی پر راضی ہیں۔ وہ کسی عارف سے بھی پوچھا گیا کہ آپ اتنے عرفان کے مرحلے طے کر چکے ہیں، آپ جو ہے فنا فی اللہ ہو گئے، اب کیا چاہتے فنا فی اللہ کے بعد؟ کہا ارید اللہ ارید، کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا ارادہ ہی ختم ہو جائے، جو کچھ بھی ارادہ ہو اللہ کا ارادہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ارادہ ہی نہ رہے۔ یہ وہ منزل ہوتی ہے جو آغائے قاضی سے، کہ جو علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے استاد تھے، آغائے قاضی، ان سے پوچھا گیا کہ انسان فنا فی اللہ میں انسان کی آنکھ عین اللہ ہو جائے، انسان کا ہاتھ ید اللہ ہو جائے،
انسان کی زبان لسان اللہ ہو جائے، کیا یہی جو ہے فنا فی اللہ ہے؟ اور ائمہ کے لیے بھی یہی رتبہ تھا یا اس میں کچھ فرق ہے؟ قاضی نے جو علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے استاد تھے، فلسفے کے، عرفان کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، اسد اللہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو عام انسان بھی کر سکتا ہے، یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ ائمہ میں جو یہ چیز ہوا کرتے، استمرار در فنا فی اللہ ہوا کرتا، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی چیز کم نہیں ہوتی تھی، اعلیٰ ترین مرحلے پر ہوا کرتے۔ لیکن انسان ایک مرحلے میں کچھ عرصے کے لیے چیزیں حاصل کرتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ چیز برقرار نہیں رہتی۔ ائمہ میں اعلیٰ ترین درجے میں یہ چیزیں برقرار رہتی تھی، اس لیے جو ہے مولا کو عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ کہتے ہیں، وہ استمرار کی جہت سے، ورنہ کبھی تھوڑی دیر کے لیے آ جائے تو وہ ایک عام انسان بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی ہر چیز پر راضی ہے، اور یہ ہر چیز پر راضی ہونا زندگی میں استمرار کے ساتھ ہمیشہ چلتا رہے، یہ بڑا انسان کا کمال ہوا گا۔ خالی تھوڑی دیر کے لیے آ جائے تو یہ عام انسان بھی کر سکتا ہے، کبھی کبھی اس طرح انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے، لیکن اصل کمال یہ کہ انسان اس کو کتنا استمرار دے سکتا ہے، کتنا دوام دے سکتا ہے، یہ انسان میں کمال ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ امام باقر علیہ السلام ان کو دیکھا کہ اتنا بڑا کام کر کے گئے کہ حکومت وقت گھبرا گئی، اور گھبرانے کے بعد ایک مرتبہ حیران ہو گئی کہ اس کے بعد ہم اس حوض علمیہ کے سیٹ اپ کو جو حضرت امام باقر علیہ السلام نے پروان چڑھایا، اس کی وجہ سے ہماری حکومت خطرے میں پڑ گئی، اور چھٹے امام اس کو عروج پر لے گئے ہیں۔ لیکن اصل بنیاد جو ہے امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے مضبوط طریقے سے حوض علمیہ ائمہ معصومین کا سامنے آیا، اور یہ سنت ہے، سنت ائمہ جو حوض علمیہ پر ہی کام کیا کرتے ہیں۔ ائمہ کا اصل کام جو ہے وہ یہی تھا، اسی لیے آپ کتابوں میں دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ ائمہ نے شریعت پر عمل کرانے پر زور دیا، اور اس لیے فقہ کی روایت آپ کو سب سے زیادہ روایتیں ملیں گی، عقائد کی بھی روایتیں اتنی نہیں ملتی ہے۔ شریعت پر عمل کرو، اپنے کردار کو بناؤ، اپنے آپ کو پاکیزہ اور طہارت نفس انجام دو، اس پر زور دیا کرتے تھے۔ پاکیزہ کردار کا مالک بن جاؤ، کم سے کم گناہوں سے بچو، واجبات کی پابندی کرو، اور حرام سے بچو۔ اتنی جو ہے کم سے کم ایک مومن میں صلاحیت ہونا چاہیے۔ باقی اور عرفان کے اور مزید درجات حاصل کرنا بہت اچھا ہے، لیکن کم از کم گناہوں سے بچنے کا جذبہ اس میں ہونا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے انسان۔ توبہ کی بڑی تاکید کی مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے کہ مومن سے مجھے مومن سے تعجب ہوتا ہے کہ اس کے پاس گناہوں سے مٹانے کا ربڑ موجود ہے، اس کے باوجود اس ربڑ سے اپنے گناہوں کو کیوں نہیں مٹاتا ہے؟ پوچھا گیا مولا وہ کون سا ربڑ ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے گناہوں کو مٹایا جائے؟ کہا وہ توبہ کا ربڑ ہے، انسان توبہ کرے، ایسا ہے کہ وہ ربڑ کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو پاک کر دیا کر، گناہوں کو صاف کر دیا کر۔ تو اتنا بہترین اللہ نے ہمیں وسیلہ دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کی بخشش و معافی کروا سکتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت طیبہ پر عمل کرنے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شریعت کی خاطر ہی ہم شرعی مسائل پڑھا کرتے ہیں۔ بات چل رہی تھی کہ میکڈونلڈ، KFC، چائنیز ریسٹورانٹ، اس کے اندر اصلی قانون تو یہی بنتا ہے کہ چونکہ یہ کافروں کے ہوٹلز ہیں اور کافروں سے
اصل یہ ہے کہ حیوانات کے اجزاء میں اس کو نجس سمجھنا ہے، حرام سمجھنا ہے۔ اس لیے میکڈونلڈ کی مرغی یا مرغی سے بنی ہوئی کوئی چیز، KFC، چائنیز ریسٹورانٹ یا اور اسی قسم کی جو کافروں کی ریسٹورانٹ ہے، اس کے اندر چونکہ حیوان کے اجزاء مرغی یا بکرے کے گوشت یا چربی سے بنی ہوئی چیزیں ہوا کرتی ہیں، اصل قانون یہ ہے کہ وہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ان حیوانات کے اجزاء کافروں سے کھانا حرام ہے اور نجس بھی ہے، سوائے آخوئی کے کہ آخوئی اس کو پاک مانتے ہیں، لیکن باقی اکثر ہمارا جو ہے اس کو نجس بھی مانتے ہیں۔ چنانچہ اصل قانون یہی رہا، لیکن اگر KFC یا میکڈونلڈ یا چائنیز ریسٹورانٹ یا کافروں کی کوئی بھی ریسٹورانٹ اس کے اندر فرینچائز ہو گیا ہے، یعنی وہ اصل میں پروپرائٹر اور مالک خود مسلمان ہے، لیکن اس مسلمان ہونے کے باوجود اس کمپنی کی شہرت سے استفادہ کرتے ہوئے اس سے کچھ مراعات دینا پڑتی ہے، لیکن اس کے نام کو استعمال کر کے خود مسلمان ہی اپنی کمپنی کو چلا سکتا ہے۔ میکڈونلڈ ہے مسلمانوں کی، لیکن وہ لیبل ان کا لگا لیا ہے، KFC ان کی اور لیبل ان کا لگا لیا ہے۔ چائنیز ریسٹورانٹ جو مسلمانوں کی ہے، لیکن جو ہے وہ لیبل ان کا لگا ہے، ان کو جو کچھ پیسے بھی دینا پڑتے اس کے۔ اگر آپ کو پتا چلے کہ فرینچائز ہو گیا ہے، اگر اطمینان ہو جائے تو پھر مسئلہ الٹا ہو جائے گا، کیا اصل تو ہے مسلمانوں کی، فرینچائز ہونے کے خالی وہ اپنے رائلٹی لیتے ہیں، اپنی جو ہے پرائورٹی لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو جو ہے گویا کہ ٹیکس جیسی چیز ادا کرنا پڑتی، ورنہ سب کچھ مسلمان چلا رہے ہیں، مالک بھی مسلمان ہیں، اس کے نوکر بھی سارے مسلمان ہیں، باہر سے چیزیں بھی مسلمانوں کے بازار سے آ رہی۔ اگر کسی کو ایسا ہے اطمینان ہو جاتا، پھر میکڈونلڈ اور KFC اور چائنیز ریسٹورینٹ میں کھانے کی اجازت ہو جائے گی۔ یہ تو مثال کے طور پر کافر ریسٹورینٹ کا کلی طور پر یہی قانون چلے گا۔ تو قانون کیا چلا کہ کافروں سے اصل عدم تزکیہ کی وجہ سے، کیونکہ حیوانات کے اندر جب تک مسلمان ذبح نہ کرے تب تک کافروں کا حیوان حرام اور نجس سمجھنا ہے۔ نجس کے مسئلے میں خالی آخوئی کو چھوڑتے ہوئے کہ وہ پاک قرار دیتے ہیں، بلکہ باقی اکثر ممراجع جو نجس قرار دیتے ہیں۔ تو اصل عدم تزکیہ کے قانون کی وجہ سے حیوانات کے اجزاء نجس بھی حرام بھی ہے، لیکن اس اصل قانون عدم تزکیہ کے باوجود فرینچائز ہو کر مسلمانوں نے اس کمپنی کو لے لیا ہے اور مسلمان ہی سارے چلا رہے ہیں۔ اگر کسی کو اس کا اطمینان ہو جاتا ہے تو پھر وہ KFC، میکڈونلڈ، چائنیز ریسٹورانٹ، کافر ریسٹورانٹ کے اندر کھا سکتا ہے، کیونکہ اصل وہ مسلمان ہی چلا رہے ہیں۔ اس لیے کہ پھر وہاں دوسرا قانون چلتا ہے کہ کافر کا ہونے کے باوجود اگر ہمیں پتا ہے کہ کسی مسلمان ہی نے اس کو ذبح کیا اور مسلمان ہی کے بازار سے لایا گیا اور مسلمان ہی دے رہا ہے، تو پھر کافر کا نام استعمال ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل تو سب مسلمان ہی کام کر رہے ہیں۔ اس مرحلے میں یہ کہ انسان کے اپنے اپنے اطمینان کی بات ہے۔ اگر کسی کو اطمینان نہیں آتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی مجھے اطمینان نہیں آتا، کافروں کا ہے، کافر جو ہے نام بھی ہو سکتا ہے وہاں پر کرسچن حضرات ہی کام کرتے ہو سکتا ہے کرسچن چلاتا ہوں، اگر کسی کا اطمینان نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کے لیے میکڈونلڈ، KFC اور چائنیز ریسٹورینٹ میں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو اطمینان نہیں آ رہا ہے کہ مسلمان ہی اس کو چلا رہے ہیں،
مسلمان ہی کے بازار سے ساری چیز آ رہی ہے۔ اور انسان کی اپنی تحقیق دوسروں پر نہیں تھوپی جا سکتی۔ یعنی اگر کسی نے تحقیق کر لی کہ KFC یا میکڈونلڈ یا چائنیز ریسٹورنٹ جو ہے تو مسلمان حضرات چلا رہے ہیں، اور یہ تحقیق کرنے کے بعد اپنے کسی ساتھی کو بتائے اور کہے کہ میں نے تحقیق کی، آپ کو بھی یہی ماننا پڑے گا، تو ضروری نہیں کہ اس کا ساتھی یہ مانے۔ وہ کہے کہ نہیں مجھے اطمینان نہیں آ رہا تو میں جو ہے وہاں پر نہیں کھا سکتا ہوں۔ جس کو اطمینان آ رہا ہے صرف وہ اپنے اطمینان کو اپنی حد تک برقرار رکھے گا، لیکن اپنے اطمینان کو کسی دوسرے کو بس سونپ نہیں سکتا ہے، زبردستی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو اطمینان آتا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ جو اجتناب کرتا تو اجتناب کرنے دو۔ اور اس کا بالکل برعکس بھی، اگر کسی نے تحقیق کی اور اس کو پتا چل گیا کہ نہیں کرسچن لوگ اور جو عیسائی لوگ چلا رہے ہیں، اور اس کی تحقیق کے مطابق عیسائی لوگ ہیں، عیسائیوں کے بازار میں عیسائی لوگ کاٹتے ہیں، تحقیق کر لی، تو یہ کسی دوسرے کو جو ہے زبردستی نہیں کر سکتا کہ بھائی آپ کو بھی عیسائی سمجھ کر کے وہاں پر کھانا حرام ہو جائے گا۔ نہیں کہتا مجھے جو اطمینان ہے کہ نہیں یہ مسلمانوں کے بازار سے خرید کر مسلمان ہی چلاتے ہیں، تو اس کا اطمینان اس کے ساتھ ہے، اس کا اطمینان اس کے ساتھ ہے۔ ہم کسی کے اطمینان کو دوسرے پر نافذ نہیں کر سکتا، اپنی حد تک وہ نافذ کر سکتا ہے۔ اور چونکہ شبہ موضوعیہ ہے، موضوعات کا مسئلہ ہے کہ وہ KFC جو ہے وہ مسلمان چلا رہے ہیں، مسلمان بازار سے لا رہے ہیں نہیں لا رہے ہیں، موضوع پتہ نہیں چل رہا ہے، تو اسی صورت میں شبہ موضوع میں اصل برات جاری کریں گے اور کہیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ لیکن شک کی صورت میں یہاں پر اصل برات جاری نہیں ہوگا، بلکہ اصل عدم تزکیہ کا قانون جاری ہوگا کہ شبہ موضوعیہ کے استثناءات میں سے اصل عدم تزکیہ تھا، اس لیے یہاں پر اصل برات جاری کر کے ہم اپنی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، یہ نہیں، بلکہ یہاں پر احتیاط کرنا واجب ہوگا۔ شک ہو رہا ہے تو شک کی صورت میں بھی انسان KFC میکڈونلڈ چائنیز ریسٹورنٹ سے نہیں کھا سکتا ہے۔ اس لیے جب تک پورا اطمینان نہ ہو جائے تب تک میکڈونلڈ KFC اور چائنیز ریسٹورنٹ اور کافی ریسٹورنٹ سے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جس کو اطمینان ہے کہ مسلمان بازار سے لے کر آئے، مسلمان ہی چلا رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر فرنچائز ہونے کی وجہ سے مسئلہ دوم وہ یہ کہ ہم کسی فارن ایروپلین میں سفر کر رہے ہیں، کسی ایسے جہاز میں سفر کر رہے ہیں جو کافروں کا جہاز ہے، کافروں کا جہاز ہے، اس کا مالک کافر ہے، یا وہ ٹرسٹ جو بورڈ آف ٹرسٹیز ہے اس کا چیئرمین اور اس کا کنٹرول سارا کافروں کے ہاتھ میں ہے، کافروں کی ایئر لائن سے، یا پھر ہمیں پتا ہے کہ اس ایروپلین جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، لیکن ان کے یہاں پر جو گوشت اور اجزاء حیوانات آتے ہیں وہ کافر سے آیا کرتے ہیں۔ یہ دو صورتیں، یا خود ایروپلین جو ہے کافروں کا ہے، یا کافروں سے گوشت یا اجزاء گوشت اور حیوانات کے اجزاء آیا کرتے ہیں۔ اس ایروپلین میں ہم سفر کر رہے ہیں، تو کیا جب وہ کھانے میں ہمیں مرغی دیتے ہیں، کھانے میں ہم بیف دیتے ہیں یعنی گوشت، تو کھانے کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے؟ اصل قانون تو یہ کہتا ہے کہ کھانے کی اجازت نہیں ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے، اصل قانون یہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آغا خوئی کا ایک بالکل الگ فتویٰ اس سلسلے میں، اور اس کے ذیل میں آغا سیستانی کا بھی۔ آغا خوئی کہتے ہیں کہ گوشت اور مرغی کا ٹکڑا اٹھا کے کھانا حرام ہے، لیکن اس کا جو سوپ بنا ہوا ہے یا مرغی کے چاول جو ہیں یا مرغی کا سالن جو اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ مرغی کا ٹکڑا یا گوشت کا ٹکڑا کھانے کی اجازت نہیں ہے، یا چربی کا ٹکڑا کھانے کی اجازت نہیں،
لیکن چربی سے یا گوشت سے جو سوپ نکلا ہے یا اس سے جو سالن بنا ہے یا اس سے جو چاول بنے ہیں وہ سب کھانے کی اجازت ہے، کیونکہ آخری قانون یہ لگاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اصل عدم تزکیہ کی بنیاد پر حرام ہے، لیکن حرام ہونے کے باوجود نجس نہیں ہے، پاک ہے، گوشت وہ پاک ہے، چربی وہ پاک ہے، اور گوشت و چربی پاک ہے، اس لیے سالن بھی پاک رہا، سوپ بھی